پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری علامت آپ نے ذکر کی، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ امت کے بعد والے پہلے والوں کو لعن طعن کریں گے۔ جیسے آج کے دور میں کوئی صحابہ کو برا کہے، یہ علامات قیامت میں سے۔ آج کے دور میں ائمہ کرام کو برا کہے، وہ ائمہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی، اور آج کے چپتی کے شوربے جن کو کچھ آتا نہیں وہ ان پہ لب کشائی کرے کہ انہوں نے مسائل غلط لکھے ہیں۔ ہوش سے آدمی بولے، ہوش سے بولے کیا بول رہا ہے؟ جنہوں نے پوری زندگی اپنی وقف کی ہو دین کے لیے، راتیں ایک کر دی ہوں، 40 سال راتوں میں جو سوئے نہ ہو، خدا کے سامنے روتے ہو، امت کے لیے مسائل مانگتے ہو کہ اللہ ذہن کھول دے، انہوں نے امت کے سامنے مسائل رکھے، اور آج کے آ جائیں چپڑ قناتی قسم کے لوگ بےہودے، اور وہ کہ نہیں جی انہوں نے غلط لکھا، ہم جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ ارے ظالم، تو اپنا نطفہ تو دکھا، تو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تیرا تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ تو صحیح غلط ہے، آگے مسائل بتا رہا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کیا ہے، کسی آدمی کو بھوک لگی، اس نے کہا جی مجھے کھانا کھانا ہے، ہوٹل بتاؤ۔ تو آپ میں سے کوئی کھڑا ہوا کہ جی آپ کو بھوک لگی، کہ ہاں فلاں جگہ سبزی ملے گی، فلاں جگہ گوشت ملے گا، نمک وہاں ملے گا، تیل وہاں ملے گا، لکڑی وہاں ملے گی، گیس وہاں ملے گی، چولہا فلاں جگہ ملے گا، اور اسی طریقے سے آپ ساری چیزوں کو لے آؤ، روٹی پکا لو، کھا لو۔ آپ کہو گے بھائی بھوک لگی مجھے ہوٹل کا بتا، ارے بیوقوف آدمی ہے، دوسرے کا بنایا ہوا کیوں کھائے گا، اپنا پکا۔ وہ سفر میں ہے بیچارہ، اس سے کیا کہہ رہا ہے، ساری چیزوں کا بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ خرید لو اور بنا کے کھاؤ، تو ہم کیا کہیں گے اسے کہ پاگل ہے، دماغ خراب ہے۔ جب کھانا بنا ہوا مل رہا ہے تو ہوٹل پہ پیسے دے کے ہم کھا لیں گے، کہاں چولہا خریدیں گے، کہاں گیس خریدیں گے، کہاں لکڑی خریدیں گے، کہاں توا خریدیں گے، اور کہاں جا کے تیل خریدیں گے، کہاں سبزی اور کہاں نمک اور کہاں مسالے، کہاں لیں گے جا کے، کون سی جگہ تلاش کریں گے، جہاں بنائیں گے مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ آج کا اگر کوئی آدمی کرسی پہ بیٹھ کر اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب نہیں ہم ان کی بات نہیں مانتے، ہم تمہیں بتاتے ہیں قرآن میں یہ ہے، حدیث میں انہوں نے غلط سمجھا، غلط بتایا، امت کو گمراہ کیا ہے، اس کے اوپر یہی مثال فٹ ہوتی ہے، یہی مثال فٹ ہوتی ہے۔ آج کر رہے کہ لوگ نہیں کر رہے ہیں؟ جو یہ کر رہے ہیں، صاف لفظوں میں کہتا ہوں بدبخت قسم کے لوگ ہیں، وہ منحوس قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لعن آخر هذه الامه اولها، کہ علامات قیامت میں سے ہے اس امت کے بعد والے پہلے والوں پر لعن طعن کریں گے، برا کہیں گے ان کو۔ تو اس لیے جو ہمارے ائمہ نے مسائل بتا دیے، صحابہ نے مسائل بتا دیے، صحابہ نے جو سیرت نبی کی ہمارے سامنے رکھ دی، اس کو اپناؤ، اس پر چلو۔ ظاہر ہے کہ جتنا اللہ کے نبی کے زمانے سے قریب زمانہ ہے وہ خیر کا زمانہ ہے، اور جتنا نبی سے دور کا زمانہ ہے وہ گمراہی کا زمانہ ہے۔ ائمہ کا زمانہ خیر کا زمانہ تھا، ان کے دلوں میں خوف تھا، خشیت تھی، تقویٰ تھا، وہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں بتاتے تھے جو شریعت کے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ الگ بات ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس نے 2-3 سال پڑھا ہو مسائل کو، اور ایک وہ ہے جس نے 50 سال مسائل کو پڑھا ہو، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ دونوں کی سمجھ ایک سی ہو جائے گی؟ ایک پوری زندگی لگا رہا ہے اور ایک چند سال لگا رہا ہے، تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو ہمارے بڑے دیکھے گئے ائمہ کرام، صحابہ کرام، ان کو مانو۔ صحابہ میں سے کسی صحابی کو کوئی برا کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله عليكم، اور دوسری بات میں فقولوا لعنة الله على شركم، جب تم دیکھو میرے صحابہ میں سے کوئی برا کسی کو برا کہہ رہا ہے تو کہو تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور دوسری بات میں فرمایا لعنت ہو تیرے شر کے اوپر۔ کسی صحابی، چاہے وہ صحابی کتنے ہی چھوٹے درجے کا ہو، صحابہ کی آپس میں لڑائیاں، آپس میں ان کی جو ان کا نزاع ہوا ہے، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا۔ صحابہ کی لڑائی کی مثال ایسی ہے جیسے 2 بھائی گھر میں، سگے بھائی آپس میں لڑ رہے، تیسرا باہر کا آدمی آیا اور ایک بھائی کو مارنے لگا، تو دوسرا بھائی کیا کرے گا کہ تو ہمیں مار رہا تھا، پٹنے دو۔ دوسرا بھائی ملے گا، دونوں مل کے اس کو ماریں گے۔ بولو ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ کہ ہماری آپس کی لڑائی تو کون ہوتا ہے بیچ میں؟ بھائی شہزادوں کی لڑائی میں بھنگی فیصلے کریں گے، شہزادوں کی لڑائی میں بھنگی فیصلے کریں گے۔ صحابہ شہزادے ہیں اللہ کے نبی کے، اور ہم لوگ صحابہ کے مقابلے میں قسم بخدا بھنگی سے بھی بدتر ہیں۔ ہماری حیثیت نہیں کہ ہم ان کا فیصلہ کریں گے وہ حق پہ تھے، وہ غلط تھے، وہ ناحق تھے، وہ باطل تھے، انہوں نے صحیح کیا، انہوں نے غلط کیا۔ جو صحابہ نے کیا بالکل برحق کیا، صحیح سمجھ کے کیا ہے، اگرچہ غلط کیا تو بھی ان کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ مجتہد تھے،
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلارے، اللہ کے پیارے ہیں، پیاروں پر لب کشائی کی جائے گی تو اللہ پکڑ کے رہے گا۔